ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار بڑا خبردار اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا، چنانچہ انہوں نے بیٹے کو بھی بشارت دے گی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا معنی کہ آنے والے وقت میں، چونکہ اس وقت تو بچے تھے تو اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی، آنے والے وقت میں ملنی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو چاہے چن لے۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ، جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے خاص بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی چنا ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا چناؤ ہے، یہ اس کی پسند ہے، ہمارا حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ گدھا بنا سکتے تھے، بندر بنا سکتے تھے، خنزیر بنا سکتے تھے، کوئی چوپایا بنا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ پھر اور مزید دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے انسان ایسے ہیں شکل میں ہم سے اچھے، عقل میں ہم سے اچھے، مال میں ہم سے اچھے، تعلیم میں ہم سے اچھے، مگر ایمان سے محروم۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ مزید دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے بنایا، یہ بھی اللہ رب العزت کا چناؤ ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء نے دعائیں مانگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ چنانچہ قرب قیامت میں وہ اس امت میں آئیں گے اور دین اسلام کی پیروی کریں گے۔ تو جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی، اس امت کو اللہ نے کیا شان دی، اس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 30 صفات ایسی بخشی ہیں جو انبیاء کی صفات ہیں۔ 30 انعام اللہ نے اس امت کو ایسے دیے کہ 10 انعام وہ دیے جو ابراہیم خلیل اللہ کو ملے، 10 انعام وہ دیے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملے، اور 10 انعام وہ دیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30 انعام اس امت کو عطا کیے گئے۔ ذرا مختصراً سن لیجئے تاکہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس امت میں پیدا ہونا۔ وہ اوصاف جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ملے اور امت کو بھی ملے، ان میں سے پہلا، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، استفینا، چن لیا، یہ لفظ استعمال کیا۔ وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ دوسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ، وہ مجتبی تھے، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا، پسند کر لیا۔ یہی اجتبا کا لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا، فرمایا ہو وجتباکم، اس پروردگار نے تمہیں اپنے لیے چن دیا ہے۔ تیسری مثال، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ جو لفظ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، وہ لفظ اس امت کے لیے استعمال کیا۔ چوتھی مثال، اللہ فرماتے ہیں وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہدایت کا لفظ استعمال کیا۔ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہی لفظ امت کے لیے استعمال ہوا۔
پانچواں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام علی ابراہیم، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ چھٹی مثال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ ساتویں مثال ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ نویں مثال ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا تُبْ عَلَيْنَا، یہ انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ دسویں مثال کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اور اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ 10 نعمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اچھا، 10ویں نعمت فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیات اتری۔ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، وہی لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 صفات ملی جو اس امت کو۔ پہلی، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر۔ تیسری مثال فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ چوتھی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا کلام تھا ان معی ربی سیہدین، معیت کے بارے میں اللہ اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پانچویں مثال اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو میں نے سن لیا۔ اور امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ چھٹی مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی، امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ساتویں مثال اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ود محبت کو کہتے ہیں۔ نویں مثال فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، امن کے بارے میں۔ امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ نویں مثال فرمایا اجیب دعوتکما، امت کے بارے میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اور 10ویں مثال کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اب 10 وصف جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہو بہو وہی اس امت کو بھی عطا فرما دی۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج، امت کے بارے میں فرمایا وما جعل علیکم من حرج، نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، امت کے بارے میں فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم۔ تیسری مثال فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو نعمت کے مکمل کرنے کی بات فرمائی۔ امت کے لیے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ چوتھی مثال فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور امت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا،
پانچویں مثال فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اپنی مدد کے بارے میں فرمایا، اور امت کے بارے میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ چھٹی مثال وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ثابت قدم رکھنے کے بارے میں، امت کے بارے میں فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ ساتویں مثال اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رضا کے بارے میں کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ۔ آٹھویں مثال فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، شرح صدر کے بارے میں، امت کے بارے میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ نویں مثال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور امت کے لیے ہم فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لفظ استعمال وہاں وہی لفظ استعمال یہاں۔ پھر دسویں بات کہ گواہی کے بارے میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور امت کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور ایک 11ویں بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اس امت کے بارے میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سبحان اللہ۔ تو امت کو اللہ نے دیکھو کیا شان بخشی کہ جو صفات اوصاف اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے وہ اوصاف اس امت کے اولیاء کو عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا، اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ہم تو فقط مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، کبھی اس نعمت پر بھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بنا استحقاق کے عطا فرمائی ہوئی، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 10 اوصاف وہ دیے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، 10 اوصاف وہ دیے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے، اور اس امت کو 10 اوصاف وہ دیے جو نبی علیہ السلام کا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں اجتباعیت، چن لینا کسی کو، پسند کر لینا کسی کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت بیضاء کو چن لیا، پسند فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کو 10 علوم کے لیے چنا۔ طلباء متوجہ ہوں، آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، ادریس علیہ السلام کو علم قلم عطا فرمایا، نوح علیہ السلام کو حلال و حرام کا علم عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجات عطا فرمایا، رب اشرح لی صدری، یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا کا علم عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو علم حکمت عطا فرمایا، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ تو عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے چن لے گا، اور اللہ نے اس امت کے لیے ماضی کا حجہ استعمال فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم ان کو چن چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، ہاں
آگے فرمایا کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، کہ جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا تمہارے دادوں پر، باپ دادا پر، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام۔ باپ دادا اگر معزز ہوں تو یہ بھی عزت کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں کیا فرمایا تھا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو اپنے دادا کا تذکرہ کیا کیونکہ وہ معزز تھے اپنے وقت میں، قبیلے کے سردار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے تو دادا جو تھے وہ انبیاء تھے، یعقوب علیہ السلام والد نبی، اسحاق علیہ السلام دادا نبی، ابراہیم علیہ السلام پردادا بھی نبی، تو وہ تو نبیوں کی اولاد تھے۔ ان کے لیے تو یہ بہت اعزاز کی بات تھی۔ تو یہ گھرانہ ہی سارا کا سارا منور گھرانہ تھا، گھرانے کا ہر فرد منور تھا۔ ای خانہ ہم آفتاب است، کہتے ہیں کہ اس گھر کا ہر فرد تو سورج کی مانند ہے۔ تو یہ وہ گھر تھا۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ بیت الطیب سے ہی ابن الطیب نکلا کرتا ہے۔ اصول عام طور پر یہی ہے اللہ رب العزت کا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوئے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے سیدنا حسن اور حسین جیسے کریمین پیدا ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ دونوں بہت نیک تہجد گزار تھے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماں اور باپ دونوں بہت زیادہ نیک، علم والے اور عمل والے لوگ تھے۔ تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اللہ اولاد کو بھی انہی کی صفات عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ فقط تمنا رکھنا کہ میں تو جیسا ہوں ایسا ہی رہوں، اولاد نیک ہو جائے، یہ کمزور تمنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرے اور پھر اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ آگے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ سائلین، سائل کی جمع، پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں تو یہود تھے، ظاہر میں مشرکین مکہ تھے، تو دونوں کے لیے نشانیاں تھیں۔ یہود کے لیے اس میں نشانیاں تھیں اور قریش کے لیے اس میں عبرت کی باتیں تھیں کہ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے، ظاہر میں ان کو پریشانی ملی، مگر وہی پریشانی ان کے لیے عزت کا سبب بن گئی۔ اور آنے والے وقت میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، ظاہر میں پریشانی ہوگی مگر یہی پریشانی ان کے لیے عزتوں کا سبب بن جائے گا۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بھی اس میں عبرت کی باتیں تھیں کہ دیکھو اخوان یوسف نے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا ان کو ایک وقت آیا معافی مانگنی پڑی، اور قریش مکہ تم اگر ان کے ساتھ وہی کچھ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ان کے سامنے اسی طرح جھکنا پڑ جائے گا، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ یہاں ایک خاص بات دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی کہ چاند کا یہ مطلب، سورج کا یہ مطلب، ستاروں کا یہ مطلب، نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ کام سے کام رکھو، خواہ مخواہ کی تفصیلات میں جا کر اپنے وقت کو ضائع مت کرتے پھرو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا خواب دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایک وقت میں 8-10 بندوں سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں اور پھر کمپیریزن کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ آگے قرآن نے بات بتا دی، قصہ پوچھا تھا، اب آگے قصہ سنا دیا۔ کیا فرمایا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہنے لگے یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو ہم سے، جبکہ ہم ہیں پورا گروپ۔
ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب تو بہت بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ دلال سے مراد یہاں گمراہی نہیں، ورنہ تو کفر ہو جاتا۔ تو اس دلال سے مراد کہ ان کو بھول لگ گئی ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں۔ اصل میں دو بھائی الگ ماں سے تھے اور باقی بھائی الگ ماں سے تھے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹوں سے محبت شفقت زیادہ تھی، پھر وہ ان کی صفات بھی بہت تھیں۔ اس رویے کی وجہ سے جو بڑے تھے وہ تنگ ہوتے تھے، دل میں تنگی محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو محبت ان کو ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنی چاہیے، اور ان کو اپنے زیادہ ہونے کا بڑا ناز تھا۔ نحن عصبہ، ہم بڑا گروہ ہیں، گروپ ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی سے محبت زیادہ، یہ عام طور پر اللہ کے ہاں امتحان کا سبب بن جاتا ہے۔ جس سے محبت زیادہ ہوگی خود بھی امتحان میں بندہ پڑے گا، اگلا بھی امتحان میں پڑے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے والد کو محبت تھی، بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو سیدنا حسن حسین سے محبت تھی، پھر دیکھیے ان پر کیا آزمائشیں آئیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے کسی نے بڑی محبت کا اظہار کیا، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑی صفات والے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میاں محبت کا اظہار مت کرو، ابو جی نے کیا تھا تو میں کنویں میں پڑ گیا تھا، اور زلیخا نے کیا تو جیل میں جا پڑا تھا، تم رہنے ہی دو۔ تو آج کے دور میں بھی کوئی زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اسے روکو، الا کہ خاوند اور بیوی کا معاملہ ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ اس میں تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا محبت کا اظہار ہو اتنا کم ہے، اس میں تو شریعت نے خود اجازت دی، حکم دیا، بلکہ خیرکم خیرکم لأہلہ۔ اس تعلق کے علاوہ محبت ہو بھی صحیح، اظہار نہ کرے۔ اظہار کرنا چاہیے اللہ تعالی کی محبت کا، وہ پسند کرتے ہیں کہ احب میں ہوں، اس لیے تو فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ تو احب تو اللہ کی ذات ہے، یعنی سب محبتوں سے غالب محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے، اور باقی نسبتیں اس کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اب بھائیوں نے کیا کیا؟ آگے فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کر دو، اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا پھینک دو کسی جگہ میں کہ خاص ہو جائے تم پر توجہ تمہارے والد کی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد تم نیک آدمی، یعنی یہ کام تم کر لو اس کے بعد نیک ہو جانا۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ روئے زمین کی بجائے زیر زمین چلا جائے، تو حاسد دوسرے کو قتل کرنے کے ہی درپے ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، نوح علیہ السلام کو قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا؟ ہم تمہیں پتھر اتنے ماریں گے کہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ، آگ میں جلا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا تھا؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، قتل کی دھمکی دی تھی جو اسمبلی کے ممبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے یہی کچھ کیا، اپنی طرف سے کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، دیکھا، یا حبس بیجا میں رکھیں، یا دیس نکالا دے دیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے
ان کو شہید کر کے جان چھڑائیں. یہ کافروں نے پلان کیا تھا. تو معلوم ہوا کہ حاسد ہمیشہ محسود کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے. اسی لیے ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جیسے نظروں سے اگر گرا سکتا ہو تو گرا کے دکھا دو. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب نکتے کی بات کہ اگر محسود جوابی کاروائی نہ کرے اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے اور اللہ کو اپنا مددگار بنائے تو عزتیں ہمیشہ محسود کو ہی ملتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، نوح علیہ السلام نجی اللہ بن گئے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بن گئے، اور نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ بن گئے. تو حسد کرنے والے اپنی آگ میں خود جلتے رہے. اللہ نے ان حضرات کو جن کو صفات آوازہ تھا ان کو اپنی رحمت سے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. تو اگر کوئی بندہ کسی سے حسد کرے بھی صحیح تو جس سے حسد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، معاملہ اللہ پہ چھوڑے، اللہ کو اپنا وکیل بنائے. اللہ اس حاسد کو اس کی آگ میں بھی جلائیں گے اور اس بندے کو اللہ عزتوں سے بھی نوازیں گے. آگے لفظ ہے غور طلب، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ ہو جانا اس کے بعد تم نیک آدمی. یہ نفس اور شیطان کا پکا حملہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں گناہ کا جب خیال ڈالتا ہے نا تو ساتھ یہ بھی ڈالتا ہے بس ایک دفعہ، بس ایک دفعہ، بس آخری دفعہ، پھر میں اچھا ہو جاؤں گا. تو آج بھی شیطان کا یہی داؤ چلتا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ تم ایک دفعہ گناہ کر لو، بس ایک دفعہ یہ کر، ایک دفعہ یہ گناہ ہو جائے پھر میں توبہ کر لوں گا. تو جو بندہ اس خیال میں رہا کہ ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے اس کی جان شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ گناہ میں دھس جائے گا. اس لیے گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ ایک دفعہ بھی نہیں کرنا، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ توبہ فاسدہ ہوا کرتی ہے. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو شیطان ملمہ کاری کرتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور کہتے ہیں بس ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے. مگر ایک فرق بھی سمجھ لیجئے، نقطہ ہے علمی طور پہ کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں جن کی توبہ کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. ایسا گناہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یا گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں خوش ہو کے میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا، فلاں کو میں نے ایسے مکر اس کے ساتھ کیا، اور میں نے یوں فلاں سے اپنا تعلق جوڑا. تو گناہ کرنا اور اس پر خوش ہونا یہ ایمان کے سلب ہونے کی وجہ بن جاتی ہے. یا گناہ کرنا توبہ کی نیت نہ ہونا یہ محرومی القسمت ہونے کا سبب بن جاتا ہے. اور ایک ہے کہ بندے کے اوپر نفس غالب ہو، شیطان غالب ہو، ماحول غالب آ جائے اور بندہ نفس سے مجبور ہو کے گناہ کر لے مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو. یہ پھر بھی نسبتاً ہلکی بات ہے. کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی تو کیا تھا کہ سمجھ تو رہے تھے نا کہ بات گڑبڑ ہے، کہ بھائی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں، مگر حسد بھی تھا، کینہ بھی تھا. تو انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ اقتلو، قتل کر دو، مگر ساتھ یہ بھی نیت تھی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ. تو نیت کی برکت دیکھ لیجئے کہ بعد میں ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ رب العزت نے بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا آل یعقوب، تو انہوں نے خواب کی تعبیر سمجھ لی تھی کہ میرے دوسرے بیٹوں کو انہوں نے ستاروں کی طرح دیکھا ہے، اور ستارے نور والے ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، ظلمت انہیں نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر یوسف کو اللہ بلند درجہ دے گا تو باقی بھائی بھی ستارے تو بنیں گے نا. اس لیے فرمایا تھا کہ آل یعقوب پر اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. لہذا کئی تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آگے فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بولا ایک بولنے والا ان میں سے کہ مت قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو کسی اندھے کنویں میں، گمنام کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے جائیں گے اس کو کوئی قافلے والے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کر ہی گزرنا ہے۔ بھائی قتل نہ کرو، کہیں پھینک دو، کوئی لے جائے گا تو تمہاری نگاہوں سے تو دور ہو جائے گا نا، تمہارا مطلب تو پورا ہو گیا کہ اب والد صاحب کے سامنے وہ نہیں ہوگا، تم ہوگے، اور ساری محبتیں تم انجوائے کرو گے۔ چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا، اور پلان کر کے وہ اپنے والد کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ بن کے آتا ہے، ہر گمراہ کرنے والا ہمیشہ خیر خواہ، کوئی عقیدے کا فساد پھیلائے یا عمل کا فساد پھیلائے، عقیدے کا فساد پھیلائے یا عمل کا، بن کے ناسے آئے گا۔ آپ دیکھیں شیطان ناسے بن کے نہیں آیا تھا، قسمیں کھائیں، وقاسمہما، آدم علیہ السلام اور حوا کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ۔ تو خیر خواہی کے رنگ میں آ کے اس نے بدخواہی کی، تو معلوم ہوا کہ گمراہ کرنے والا بھی خیر خواہ بن کے آتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اسی طرح۔ چنانچہ ایک نیک نوجوان کو جو دوست برے راستے پر لے جاتے ہیں وہ خیر خواہ بنتے ہیں اصل میں، کہ ہم تو تمہارے اصل دوست ہم ہیں، تب دوسرا اعتماد کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ جو بچیوں کو، نیک بچیوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی خیر خواہ بن کے آتے ہیں، ہم تو نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنانا چاہتے ہیں تمہیں، ہم تمہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں، اور بچی کے لیے یہ ایسا ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کر جاتی ہے اور اس کے بعد راستے سے بھٹک جاتی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ نیکی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور برائی کی بات کرنے والا بھی خیر خواہ کی شکل میں آتا ہے؟ تو قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو انبیاء اصل خیر خواہ تھے، اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو کیا کہا تھا، انا لکم ناصح امین، میں خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں۔ جو خیر خواہ تو بنے مگر ہو بد دیانت، اس کا کیا معنی، وہ گمراہ کرنے والا بنتا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید کے دو الفاظ سے بات نکھر کے سامنے آ گئی، جو خیر خواہی کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھو کہ وہ آگے کہنے کو کرنے کو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ راستے سے بھٹکا رہا ہے، نشے آور چیزوں پہ لگا رہا ہے، تعلیم سے ہٹا کے برے کاموں میں لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ خائن ہے، وہ امین نہیں ہے۔ تو بھائیوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، دلوں میں خیانت تھی اور زبان کے اوپر نصیحت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ آگے فرمایا ارسلہ معنا غدًا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ کل ہمارے بھائی کو، تاکہ خوب کھائیں اور کھیلیں، وہ کھائے بھی اور کھیلے بھی اور ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ کھانا پینا اور کھیلنا، اس کے بارے میں شریعت نے حدود بتائی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ذہنوں میں کلیئر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں تو کھیل کود ہے ہی نہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی جائز ہے۔ دونوں باتیں غلط۔ شریعت نے جائز چیز کو جائز کہا، ناجائز کو ناجائز کہا۔ تو ہر وہ کھیل کود جس کے اندر انسان کا سطر ننگا ہوتا ہو، فٹ بال کھیل رہے ہیں اور شارٹ پہنی ہوئی ہے، کچھا پہنا ہوا ہے اور آدھی رانیں ننگی، تو حرام۔ سوئمنگ کر رہے ہیں اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ سطر ہی ننگا ہو رہا ہے، تو وہ حرام۔ تو کھیل کود کے جائز ہونے کی شرطیں، پہلی بات کہ سطر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ وہ مخلوط کھیل نہیں ہونا چاہیے۔
اب یہ نہیں ہے کہ سوئمنگ ہو رہی ہے تو مرد بھی حصہ لے رہے ہیں، عورتیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ مخلوط کھیل اگر ہوگا تو وہ ناجائز ہوگا۔ تیسری بات، اگر کھیل میں موسیقی کا استعمال ہوگا تو بھی حرام ہوگا، اور اگر کھیل میں ناچنا کودنا شامل ہوگا تو بھی حرام ہوگا۔ اور ایک آخری بات کہ اگر کھیل میں فقط کفار کی نکالی ہوگی تو من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ بھی حرام ہوگا۔ یہ وہ 5 اصول ہیں جن کے اوپر پرکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں کھیل جائز ہے یا فلاں کھیل ناجائز ہے۔ اب اس میں اصول سمجھ لیجئے کہ اگر تو کسی کھیل میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، تو شریعت نے اس کو لہو کہہ کر منع فرما دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، نہ تمہارا دین کا فائدہ نہ تمہارا۔ اور اگر دین اور دنیا کا فائدہ تو ہے، اعمال سے غفلت ہو جاتی ہے۔ مثلاً بیٹھے ہیں کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے، نماز قضا، تو اگرچہ کھیل تو جائز دیکھ رہے تھے مگر اعمال کے قضا ہونے کی وجہ سے، غفلت ہو جانے کی وجہ سے ایسا کھیل دیکھنا ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگر دین یا دنیا کا فائدہ تو ہو مگر شریعت کے احکام کے خلاف ہو تو پھر بھی ناجائز۔ چنانچہ ہم ہر کھیل کو ان اصولوں کے مطابق جانچیں گے، قیامت تک نئے سے نئے کھیل آتے رہیں گے۔ اور دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ دین اسلام ان کو اصولوں کے اوپر ناپ تول کرے گا، پورے اتریں گے تو جائز، نہیں اتریں گے تو ناجائز۔ مثال کے طور پر اگر پورے کپڑوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں تو جائز، مگر نماز قضا نہ ہو، مخلوط مجمع نہ ہو، موسیقی نہ ہو، ناچ نہ ہو، یہ چیزیں سب نہ ہو، فقط فٹ بال کا کھیل کھیل رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ ہاکی کھیلنا جائز ہے، والی بال کھیلنا جائز ہے، ٹینس کھیلنا جائز ہے، بیڈمنٹن کھیلنا، باسکٹ بال کھیلنا، یہ سب گیم کھیلنی جائز ہیں، مگر اصول اپنی جگہ رہیں گے۔ کشتی کھیلنا جائز، سطر نہیں کھلنا چاہیے، کبڈی کھیلنا جائز، تیراکی سوئمنگ جس کو کہتے ہیں جائز، مگر سطر نہیں کھلنا چاہیے۔ دوڑ کا مقابلہ کرنا، تیر اندازی کا، گھوڑ سواری کا، نیزہ بازی کا، سب جائز ہیں، مگر اصول اپنی جگہ رہیں گے کہ ان کھیلوں کے درمیان نہ احکام شریعت ٹوٹنے چاہیے نہ احکام شریعت چھوٹنے چاہیے۔ اس لیے شطرنج ایک کھیل تھا، اتنا لوگ اس میں مصروف ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نمازوں کا، تو حنفیہ نے تو اس کو مکروہ کہا اور مالکیہ نے اس کو جائز کہا، اس شرط کے ساتھ کہ نماز قضا نہ ہو۔ اب اسی شطرنج کے اوپر قیاس کریں گے آج کی کمپیوٹر گیمز کو، نیا دور آ گیا نا، تو کمپیوٹر گیم پہ جسم کا فائدہ تو ہے نہیں، ورزش تو ہے نہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ذہنی ایک گیم ہے اور ذہنی ورزش ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی شطرنج کی طرح کی ہی ایک گیم ہے۔ اس وقت تک جائز جب تک احکام شریعت چھوٹتے بھی نہیں یا ٹوٹتے بھی نہیں۔ چھوٹ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے تو یہ کمپیوٹر گیمز بھی ناجائز ہو جائیں گے، یا گیمز تو ہیں مگر عورتوں کے ننگے جسم ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو گناہ کی شریعت نے کہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کسی بھی کھیل کے بارے میں کہ فلاں کھیل جائز ہے یا فلاں کھیل ناجائز ہے۔ تو دین اسلام نے ورزش کرنے والے، جسم کو نفع پہنچانے والے تمام کھیلوں کو کھیلنے کی اجازت دی ہے، اور ایسے کھیل ہی فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مدارس کے اندر طلباء سارا دن پڑھتے ہیں اور عصر کے بعد اساتذہ کی نگرانی میں، ان کی ہمراہی میں وہ اپنے کھیل بھی کھیلتے ہیں، تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ جسم کی ورزش ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی امت کو، قوم کو کوئی لنگڑا لولا تو نہیں بنا دینا، عضو معطل تو نہیں بنا دینا کہ ان کو کہیں کہ تم نے بس ایک قدم بھاگنا نہیں۔ یہ اعمال کرنے چاہیے تاکہ اچھی صحت حاصل ہو سکے، مگر کرنے میں شریعت کے احکام مقدم ہوں گے، نہ حکم چھوٹے اور نہ حکم ٹوٹے۔ تو یرتا و یلعب، اس لفظ سے گویا ہمیں یہ تمام کھیلوں کی مسائل جو تھے وہ واضح ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا بھائیوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے،
تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے فراست مومنانہ عطا فرمائی تھی، وہ ان کی نیت کو پہچان گئے، فرمانے لگے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے ڈر ہوتا ہے، غم ہوتا ہے اس کا کہ تم اسے لے جاؤ اور اس کو کھا جائے کوئی بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے جاتے ہیں تو بڑے تھوڑی دیر تو ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر اپنے کھانے پینے بھاگنے دوڑنے میں چھوٹے کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ تو یعقوب علیہ السلام اس بات کو پہلے ہی سمجھ گئے، یہ ان کی فراست مومنانہ تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے بھائی سے غافل ہو اور جنگل میں بھیڑیا بچے کو کھا جائے۔ تو فرمایا انی لیحزننی، مجھے غم ہوتا ہے، محبوب کو غم پہنچے تو بھی غم ہوتا ہے، غم پہنچنے کی توقع ہو تو بھی دل مغموم ہوتا ہے۔ ماں پریشان ہوتی ہے تو جی میرا بچہ کھا پی نہیں رہا، طبیعت نہ خراب ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، ابھی بیماری شروع نہیں ہوئی وہ پہلے ہی پریشان ہو جاتی ہے، تو یہ حزن ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سن لیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں گئے تو ان کے دل میں اس وقت ایک غم تھا کہ کہیں کفار پکڑ نہ لیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائیں، تو وہ غم زدہ تھے، اور ان کے غم کی کیفیت کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو گھبرا نہیں، تو ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اہل تشیع حضرات اس آیت کو سامنے رکھ کے نہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر لانو معاذ اللہ بزدل تھے، حضرت علی لانو تو بڑے بہادر تھے، اور حضرت بکر صدیق لانو وہ تھوڑ دلے تھے، چھوٹا دل تھا، غم زدہ ہو گئے۔ اس سے وہ یہ لفظ نکالتے ہیں حزن کے لفظ سے، حالانکہ یہ بات کا غلط مطلب نکالنے والی بات ہے۔ محبوب کی جدائی ہو، محبوب سے بعد ہو یا محبوب کو تکلیف پہنچے تو غم کا ملنا یہ فطری چیز ہے، غم کا ملنا فطری چیز ہے۔ چنانچہ ہم اس میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جو ان کے نزدیک شاید نبوت سے بھی اونچا بلند درجہ رکھنے والی خاتون ہو، ان کو بھی حزن ہوا۔ وہ کیسے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کانت اشد الناس توجعا لوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وفات پر فاطمہ الزہرا لانا سب سے زیادہ درد مند اور پرغم تھی، حیث حزنت لفراق والدہا۔ اب وہی حزن کا لفظ استعمال ہوا نا، اس لیے کہ والد گرامی کے فراق سے ان کو حزن ہوا، حزنن شدیدن، اور یہ حزن بھی بڑا شدید تھا۔ وَأَخَذَتْ تَذْبُلُ، اور وہ پگھلنے لگ گئی، من جراء ذَلِكَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم، ہر دن وہ اس غم کے اندر پگھل رہی تھی، حَتَّى تُوفِّيَتْ بَعْدَ 6 أشهر من وفات رسول اللہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے 6 مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہاں بھی تو حزن کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا حزن کا ترجمہ یہاں بھی بزدلی کریں گے؟ اور سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے حزن کے بارے میں اور سنیے۔ ولما توفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حزنت علیہ، تو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بہت غمزدہ ہوئی، وبکت ہو، اور روئی، وقالت، اور کہنے لگی یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ جنت الفردوس مثواہ، وقالت بعد دفنہ، اور جب نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا
تو انہوں نے انس لانو سے یہ الفاظ کہے، یا انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈال کے میرے پاس آ گئے؟ تو یہ ایک